اللہ الرحمن الرحیم تفصیل هناك أن العوارض ست لأن ما يعرض الشيء إما أن يكون عروضه لذاته أو لجزئه أو لأمر خارج عنه. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلق موضوع کی تعریف کی ہے کہ علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. اس میں تین صورتیں آئی تھیں کہ وہ عارض ہے اس کو ذات کی موضوع کو ذات کی وجہ سے یا موضوع کی جز کی وجہ سے یا موضوع کا ایک عارض مساوی امر خارج مساوی ہے اس کے واسطے سے عارض ہوتا ہے. یہ تین آئے تھے. تو کہتے ہیں پتر تفصیل یہ ہے، تفصیل یہاں یہ ہے کہ عوارض کل تین ذاتی ہیں اور تین غریب ہیں. تین غریب ہیں، چھ ہیں. سنیں اب اس کی ضرورت یعنی پیچھے پڑے عارض خارج محمول کی وہ دو قسم، ایک ذاتی اور ایک غیر ذاتی، اس کو غریب کہتے ہیں. وہ عارض کل چھ ہے. کل دلیل وجہ اثر اس لیے امتحان کری وہ شے جو ماں سے مراد شے، وہ شے جو عارض ہے کسی شے کو، وہ شے جو مثلا انسان کو کوئی شے عارض حقیقت میں داخل نہیں، حقیقت حیوان ناطق ہے، کوئی شے انسان کو عارض ہے تو یا ہوگا عروض اس عارض کا شے کی ذات کی وجہ سے، درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں، یہ مطلب ہے ذات کی وجہ سے درمیان میں، یا ہوگا عروض اس شے کا شے کو شے کے جز کے واسطے سے، شے کے کہ اصل میں وہ عارض ہے جز کو، تو جز کے واسطے سے کل کو عارض ہے. یا وہ جو شے کو عارض ہے وہ شے کو عارض ہے کہ ایسے امر کے واسطے سے جو امر شے سے خارج ہے. امر اب یہ جو امر خارج کے واسطے سے عارض ہے نا، اس امر خارج کا شے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی چار صورتیں، اس کی چار صورتیں، اس کی وہ آگے آ رہی ہے بیان کرنے کا ٹوریے. جی یہ ہے کہ عوارض کل چھ ہیں، اس لیے کہ وہ شے جو عارض ہو کسی شے کو، یا یہ کہ ہوگا اس شے کا عروض اس شے کے ذات کے واسطے سے یا شے کی جز کے واسطے سے یا ایک امر کی وجہ سے جو شے سے خارج ہے اس کی وجہ سے. سنیں والامر الخارج عن المعروض اما مساو له او عام منه او اخص منه او مباين له. بس تو وہ جو امر خارج ہے نا درمیان میں جس کے واسطے سے وہ تیسری شے کو یہ اس کو ایک تیسری شے عارض ہے اس امر خارج کے واسطے سے. یہ جو امر خارج ہے یہ جو اس کا اس شے کے ساتھ جب تعلق جوڑیں گے یا یہ اس کے مساوی ہے یا یہ اس سے عام مطلق ہے یا خاص مطلق ہے یا اس کے مبین ہے. انہوں نے 751 بھی چل دی ہے. جی کیا کیا جی؟ اور امر خارج عن المعروض یا وہ جس کے واسطے سے وہ دوسری شے آ کر عارض ہو رہی ہے، وہ یا مساوی ہے شے کے، یا وہ عام مطلق ہے شے سے، یا خاص مطلق ہے، یا مبین ہے شے سے. تو 4 تے 2 ذات کی وجہ سے عارض، جز کی وجہ سے 2 امر خارج کی وجہ سے کہ وہ امر خارج جو ہے یا مساوی ہے، یا عام مطلق ہے، یا خاص مطلق ہے، یا مبین ہے. 4 ہو گئے نا، 4 تے 2 6 ہو گئے. یعنی شے کو جو چیز عارض ہوتی ہے تو اس کی کل 6 صورتیں، کل ایشا بس ہے. اور تفصیل یہاں یہ ہے کہ عوارض 6 ہیں بیعتبار انقسامہا الی الذاتیات و عدمہا. اس اعتبار سے وہ کیا ہیں 6، اس لیے کہ وہ شے جو عارض ہے شے کو یا وہ شے یا یہ کہ ہوگا عروض اس ماں کا اور پہلی شے کا لذات شے کی ذات کی وجہ سے، یا ہوگا عروض اس کا شے کی جز کے واسطے جز کی وجہ سے، یا ہوگا عروض اس کا امر کے واسطے سے،
جو امر خارج ہے شے سے، اور امر خارج عن المعروض جو ہے یا مساوی ہوگا معروض کے، اور معروض و شیء مساوی ہوگا معروض کے، یا امر خارج عام ہوگا معروض سے، یا امر خارج اخص ہوگا معروض سے، یا امر خارج مبائن ہوگا معروض کے۔ شاباش جی۔ تفصیل یہاں یہ ہے کہ عوارض 6 ہیں، اس لیے کہ وہ شے جو عارض ہوتی ہے شے کو، یا یہ کہ ہوگا اس ما کا ورود شے کی ذات کی وجہ سے، یا ہوگا اس ما کا ورود شے کی جز کی وجہ سے، یا ہوگا اس ما کا ورود ایک امر کی وجہ سے جو خارج ہے اس شے سے، اور امر خارج عن المعروض یا مساوی ہے معروض کے، یا عام ہے معروض سے، یا خاص ہے معروض سے، یا مبین ہے معروض کے۔ تو کل کتنی صورتیں ہوں گی؟ 6۔ فالثلاثۃ وهي العارض لذات المعروض والعارض لجزئه والعارض للمساوي تو سما ذاتيا ذاتية۔ پہلے 3 فالثلاثۃ الاول، فالثلاثۃ یہ جو پہلے 3 ہیں، یہ جو یعنی وہ جڑا شے کو عارض ہے نا، وہ تو عارض ہے، تو شے ہوگی معروض۔ جو خارج محمول ہے نا، خارج وہ جو جس پر محمول ہے وہ معروض ہے، اور یہ محمول ہے یہ عارض ہے۔ ان عارض معروض ان مقابلے جلوڑے ہیں۔ پہلے 3 نام رکھا گیا ان کا اراض ذاتیہ، پہلے 3 وہ جملہ معترض، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے وہ جو عارض ہے شے کو، وہ جو عارض ہے معروض کی ذات کی وجہ سے، وہ جو عارض ہے معروض کو معروض کی جز کی وجہ سے، وہ جو عارض ہے معروض کو معروض کے خارج مساوی کی وجہ سے۔ ان تینوں کا نام کیا ہے؟ اراض ذات۔ تو علم کے اندر یہ موضوع کے یہ جو 3 قسم کے عوارض ہیں نا، ان کی بات ہوتی ہے، ان کی مطلب ہے کیا جی؟ پہلے 3 ان کا نام اراض ذاتیہ ہے۔ ان پہلے 3 نمبر 1 عارض معروض، وہ جو عارض ہے معروض کی ذات کی وجہ سے، اور نمبر 2 وہ جو عارض ہے معروض کو معروض کی جز کی وجہ سے، اور وہ جو عارض وہ جو مساوی ہے معروض نا عارض ہے معروض کو معروض کے مساوی کی وجہ سے، معروض کے وہ مساوی نہیں عارض، وہ تو اپنی جگہ عارض ہے، وہ علیحدہ ہے، وہ ذاتی بن جائے گا، جو اس کے واسطے سے ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ۔ بس پہلے 3 اول نہیں ہے، اول، اور وہ عارض لذات المعروض ہے، اور عارض لجزء المعروض ہے، اور عارض للمساوی ہے، یعنی مساوی کے واسطے سے۔ پہلے 3 کیا ہے؟ نام رکھا گیا ان کا اراض ذاتیہ جی۔ بس پہلے 3 اور وہ عارض لذات المعروض ہے، اور عارض لجزء المعروض ہے، اور عارض للمساوی ہے۔ نام رکھا جاتا ہے ان پہلے 3 کا اراض ذاتیہ۔ لاستنادها الى ذات المعروض، اما العارض للذات فظاهر، واما العارض للجزء فلان الجزء داخل في الذات، والمستند الى ما هو في الذات مستند الى الذات في الجمله، واما العارض للامر المساوي فلان المساوي يكون مستندا الى ذات المعروض، والعارض مستندا الى المساوي، والمستند الى المستند مستند الى الشيء مستند الى ذلك الشيء، فيكون العارض ايضا مستندا الى الذات۔ چل اچھا جی، ان کو اراض ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو آندھنے یونیورسٹی پڑھ کے آئے نے تاں واسطے انہوں نے جنا سدھا افسر پرتی کر لیا جی۔ اراض ذاتیہ اس لیے کہ بوجہ ان کے استناد کے ذات معروض کے ساتھ، یہ ذات معروض کی طرف منسوب ہوتے ہیں، ذات معروض کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ آگے سمجھے؟ چلو جی، بوجہ ان کے استناد کے ذات معروض کی طرف جی، یعنی ان کو ذاتیہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے جی، باوجہ ان کے استناد کے ذات معروض کی طرف۔ صبر، بسم اللہ۔ اب ایک ایک کی تفصیل، ایک ایک کی۔ عارض للذات، یہ تو ظاہر ہے کہ انہ مستند، ذات کی طرف مستند ہے جی، ظاہر ہے وہ کسی کا واسطہ ہی نہیں ہے، تو اس کو ذاتی کہنا ہے کہ منسوب جو ذات کی طرف ہے بغیر کسی واسطے کے جی۔ سنیں کیا کہ جی؟
बहरहाल आरिज लिजात یہ تو ظاہر ہے کہ اس کی نسبت ذات کی طرف کرنی چونکہ درمیان میں واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، درمیان میں واسطہ ہی نہیں ہے. بہرحال عارض للذات بس ظاہر ہے کہنا ہو مستند، یہ تو واضح ہے. کیا کیا جی؟ بہرحال आरिज लिजात بس ظاہر ہے. ظاہر ہے جی. اور جو معروض کو عارض ہے جز کی وجہ سے، جز جو ثابت ثابت مطلب بھی باقاعدہ جز ہوتی ہے، یہ جو ثابت ہے جی، جو ثابت کی وجہ سے، جز ثابت کی وجہ سے اس کو اور ذاتی معروض کی کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو جز کے ساتھ تعلق ہے. اس کا جواب سنیں ہی، اس لیے کہ جز داخل ہے ذات میں. جز داخل ہے ذات یعنی انسان کو حیوان کے واسطے جو شے عارض ہو گئی تو حیوان انسان دے وچ تے ان دے بیگ بھی وچ کہ کوئی نہیں. تو اس لیے کہ جز داخل ہے کس میں؟ ذات میں. اور مستند اس کی طرف جو ذات میں ہو وہ مستند ہوتا ہے ذات کی طرف فی الجملہ. کیا کہ جی؟ بہرحال وہ جو عارض ہے جس کو اس کو کیوں اس کو عارض لذات المعروض کیوں کہتے ہیں؟ اگر اس کو مجہول پڑھے نا مستند منصوب تب بھی معنی ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ جز داخل ہے ذات میں اور مستند اس کی طرف جو ذات میں ہے وہ مستند ہوتا ہے ذات فی الجملہ. یعنی منصوب ہوتا ہے ذات کے طرف، مستند معنی منصوب، یہ زیادہ معنی واضح ہے. سمجھا گی جی؟ جو چونکہ ذات جو ہے وہ شے کل میں ہے تو جز کل میں ہے تو جز کے جو عوارض ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں. جدے کئی کہاں ہوتے گئے نال سنگھ. اور بہرحال عارض للجز ثابت اس لیے کہ جز داخل ہے ذات میں اور منصوب طرف اس کے جو ذات میں ہے وہ منصوب ہوتا ہے ذات کی طرف فی الجملہ جی. داخل ہے ذات میں اور منصوب طرف اس کے جو ذات میں ہے وہ منصوب ہوتا ہے ذات کی طرف فی الجملہ. شاباش جی. اما العارض للامر بس بس بس. اب تیسری صورت عبارت پڑھی تو جو معروض کو عارض ہے امر مساوی کے واسطے سے اس کو ذات ذاتی کیوں کہتے ہیں؟ ارے ذاتی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا ذات کے ساتھ. تو اس کا جواب سمجھے. قانون اس لیے کہ مساوی ہو گیا ہے منصوب ذات معروض کی طرف، کیونکہ یہ اس کے مساوی جو ہے جہاں ذات پائی جاتی وہاں یہ ہوتا ہے، جہاں یہ ہوتا ہے وہاں مساوی کیا ہوتا ہے کہ جہاں ایک ہو وہاں کہ نہ ہو. تو جہاں معروض کی ذات ہے وہاں یہ مساوی بھی ہے، جہاں مساوی ہے وہاں معروض کی ذات بھی ہے. تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ دونوں. اور عارض منصوب ہے کدھر؟ مساوی کی طرف. تو یہ عارض منصوب ہے مساوی کی طرف تو مساوی منصوب ہے ذات معروض کی ذات معروض کی طرف. تو جہاں ذات معروض ہے وہاں اس کا مساوی ہے اور یہ عارض جو ہے یہ اس کا مساوی ہے، یہ اس کے واسطے سے ہے تو یہ اس کو عارض ہے. تو جہاں مساوی ہوگا وہاں یہ عارض بھی ہوگا. تو یہ ہے وہ کہ جو منصوب ہے اس کی طرف، جو منصوب ہے کسی شے کی طرف، یہ پہلا منصوب ہوتا ہے اسی شے کی طرف. آگے سمجھے؟ یہ اس کے واسطے سے منصوب ہوتا ہے اس شے کی طرف. آگے سمجھ. لہٰذا عارض بھی مستند ہو گیا ذات کی طرف. ہاں جی کیا کہ جی؟ بہرحال عارض وہ جو عارض مساوی کے سے اس کو کہتے ہیں. جواب یہ ہے کہ مساوی ہوتا ہے منصوب ذات معروض کی طرف اور وہ جو عارض ہو اور عارض منصوب ہوتا ہے مساوی کی طرف اور وہ جو منصوب ہو اس کی طرف جو منصوب ہے شے کی طرف تو وہ منصوب ہوتا ہے اس شے کی طرف. تو لہٰذا عارض بھی مستند الی ذات ہو گیا. اور بہرحال عارض امر مساوی کی وجہ سے بس اس لیے کہ مساوی ہوتا ہے مستند ذات معروض کی طرف اور عارض مستند ہے مساوی کی طرف. تب قانون اور مستند اس شے کی طرف الف لام موصولہ جو مستند ہے شے کی طرف وہ پہلا مستند ہوتا ہے اس شے کی طرف اس کے واسطے سے.
تو پس ہو گیا عارض بھی مستند ذات کی طرف. جی عارض امر مساوی کے واسطے سے بعد اس لیے کہ مساوی ہوتا ہے منصوب ذات معروض کی طرف، اور عارض منصوب ہے مساوی کی طرف، اور منصوب اس مستند کی طرف، اس مستند الی شیء کی طرف ہوتا ہے مستند ذالک شیء کی طرف، بس ہوگا عارض بھی مستند الی ذات. پیچھے تھوڑا جا جو تو سبق شروع کیتے ہی. عوارض ذاتیہ کی مثالیں 3 پڑھ لی ہیں. پیچھے دیکھ تھوڑا جا پیچھے اس تو او والا عوارض ذاتیہ اور جتھے بارتی والا عوارض ذاتیہ ہے اللہ تلحق شیء لما ہوا کہ عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو شیء کو لاحق ہوتے ہیں ما ہوا کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے. اب اس کی مثال کیا تھی؟ جیسا کہ تعجب لاحق ہے ذات انسان بغیر کسی واسطے کے، مراد متعجب، الانسان و متعجب، یا لاحق ہو شے کو شے کی، اس کے واسطے سے. جیسا کہ انسان کو حرکت بالارادہ لاحق ہے حیوان کی وجہ سے، جو حیوان انسان کی جز ہے، کیونکہ متحرک بالارادہ حیوان کی جز ہے، حیوان کے اندر داخل ہے تو حیوان انسان میں داخل ہے، تو لہذا حرکت بالارادہ بھی انسان کی ذاتی بن گئی. سمجھ آ گئی؟ یا لاحق ہو شے کو امر خارج سے، جو شے سے امر خارج ہے اور جو شے کے مساوی ہے، جیسا کہ دیکھ یہ انسان کو عارض ہے تعجب کے واسطے سے، اور تعجب انسان کے ذات کو عارض ہے اور مساوی ہے. سنیں اب اس کے واسطے سے کون عارض ہے؟ دیکھ. تو تینوں کی مثالیں آ گئی ہیں کہ انسان کو تعجب جو عارض ہے تو یہ لذات ہی ہے، انسان کو جو حرکت بالارادہ عارض ہے تو انسان کی جز کی وجہ سے کون، حیوان اور انسان کو جو دیکھ عارض ہے تو یہ تعجب کے واسطے سے. ساریاں منطق کی کتاباں چاہیے مثال نے جی. انیرے جو ڈانگا نے اور کو مثال کی میں بنائی بھی ایک مسے بنائی بھی آنو چلانا ہے بھائی ایسے نو ایسے نیرے ڈانگ ٹھوکی ہونی ہے. بسم اللہ الرحمن. اب اعراض غریبہ شروع ہیں، ان کی مثالیں پیچھے آئی ہیں، اور غریبہ کی ان دیا مثالیں بھی نہ رون دینی یعنی تا دن پچھلے مثالیں پڑھے ہیں. مطلب پوچھے استاد جی وہ ذاتیہ کی مثالیں کدھر گئی ہیں جی؟ ہاں جی کیونکہ رات گئی بات گئی، سبق جمعرات پڑھے وہ ہفتے والے دن یاد کمال ہے استاد جی. نہیں دیر بات واجب 5 منٹ بعد نہیں یاد، تھی 2 دن بعد گل کر دیو جی. ہاں جی كالحركة اللائقة للأبجد بواسطة أنه جسم وهو أعم من الأبجد وغيره. اچھا جی ثلاثہ اخیرہ کی او اگے دی خبر آ رہی ہوگی سما اعراضاً غریبتاً نظر آ رہی ہو. یہ جو 3 اخیرہ ہیں نا، یہ جو ان کا نام ہے اعراض غریبہ، ان کا نام ہے. اور کیوں غریبہ لما آگے آ رہے ہیں کیا کہ جی یہ جو آخری 3 ان کا نام ہے اعراض کہ جو شے کو عارض ہے جی امر خارج کی وجہ سے، لیکن وہ امر خارج کا شے کے ساتھ تعلق مساوات کا نہیں ہے، یا عموم خصوص مطلق ہے نہ بھئی یا وہ عام مطلق ہے یا خاص مطلق ہے یا اس ساتھ ونجا ہے جی وہ مبین ہے. یہ مطلب ہے جی سمجھے ہی. تو یہ جو ثلاثہ اخیر ہے یہ کیا ہے؟ اچھا جی وہ اب وضاحت کر رہے ہیں دوبارہ پھر کہ وہ کون، حالانکہ پیچھے 10 کیا ہے نہیں، یعنی وہ جو عارض ہے لامر خارج، امر خارج کی وجہ سے، ایسا امر خارج جو عام ہے کس سے، یہ بھی عرض غریب ہے. اب اس کی مثال دیتے ہیں. ابیض کون؟ اس کو حرکت لاحق ہے، کس کو؟ کس کو؟ لیکن اس واسطے سے کہ ابیض جسم ہو، کیا ہو؟ جسم ہو، کیا ہو؟ تو پھر حرکت عارض ہوگی جی، ویسے نہیں ہوگی جی. تو ابیض کو حرکت عارض ہے
جسم کے ابیض جسم ہو جسم ہونے کے واسطے سے. کس واسطے سے؟ جسم ہونے کے بعد واسطے سے. کیا کہ جی پہلے تو یہ جسم جو ہے نا ابیض میں داخل نہیں ہے. جسم ابیض کی جو ہے نا داخل نہیں ہے. ابیض سفید رنگ جڑا کسی نال قائم ہے یہ جسم ہے. ہاں جی اور وہ خارج کو ایسا عمل کرے جو عام ہے معروض سے، جیسے حرکت لائق ہے. جیسا کہ حرکت جو ہے نا وہ پہلے عارض ہے جسم کو، اور ابیض جب جسم ہوگا تو جسم کے واسطے سے ابیض کو بھی وہ لائق ہوگے. لیکن جو جسم ہے نا جسم یہ ابیض سے عام ہے. یہ ابجد سے عام ہے کون؟ جسم. جسم. جڑے تیرے وال نے جسم نہیں جی، تو جڑی شال دی ٹوپی وہ جسم نہیں جی. تے انہاں دونوں جسماں وچ ایک وچ ابیض ہے تے ایک وچ کوئی نہیں ہے جی. وہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ چلو ادھر مثال دینا، چٹا رومال تے مولوی دی مولوی کیف دی داڑھی جی ہے جی، یہ دونوں جسم نے کہ کوئی نہیں جی. لیکن دونوں چٹے نے ایک. اور جسم عام ہے ابیض سے اور غیر ابیض سے، کہ جو جسم ہوتا ہے وہ چٹا بھی ہوتا ہے غیر چٹا بھی ہوتا ہے. او کوڑا چٹا تے کھوتا کالا یا کوڑا کالا جی، دونوں جسم نے، لیکن ابیض دونوں نے نہیں ہے کہ جی. سمجھے یا؟ تو جسم ابیض سے عام ہے. عام ہے جی. کیا کیا جی؟ لیکن جسم ابجد سے عام ہے. ابجد اور ابجد سنے ہی کہ جسم ابیض بھی ہوتا ہے اور ابجد کا غیر بھی ہوتا ہے. ایک مثال آ گئی ہو، اور تین اخیرہ، اور وہ ہے جو عارض ہو کس کو؟ معروض کو، امر کی وجہ سے. ایسا امر جو خارج ہے، ایسا امر خارج جو عام ہے معروض سے. سمجھ گئے؟ جیسا کہ حرکت، ایسی حرکت جو لاحق ابیض کو اس واسطے سے کہ ابیض جسم ہے. اب جسم اور ابیض آپس میں نسبت کیا ہے؟ ابیض اور جسم عام ہے ابیض وغیرہ ہی سے، کہ جسم چٹے بھی ہوندے تے جسم کالے. چٹے رنگ دے بندے کالے کپڑے پائن دوویں کٹھے نہیں ہوتے جی. چٹا جسم چٹا وچ تے اوتے کالا جسم ہے جو کپڑا جسم ہے نا. اور جسم پنجابی تے ہو گیا جیڑی شے بھی قائم بے نفسی وہ جسم ہے یار، جن دے وچ طول عرض عمق ہوے جی. اور ثلاثہ اخیرہ وہ جسم قابل آباد ثلاثہ، جس میں کیا ہو؟ تین بہت ہو، کیا؟ طول عمق. ہاں جی شاباش جی. باقی حرکت جو جسم کو عارض ہے نا وہ دو طرح ہوتی ہے. اگر جسم ذی روح ہے تو حرکت اس کی اپنی طبی چیز ہے. اگر غیر ذی روح نہیں ہے تو پھر کسی کی حرکت دینے سے حرکت ہوگی. اور جی میں لاٹو چلایا ڈور وال کے سٹے ہوتے تھے وہ جناب گھومی جا رہے ہیں، جسم ہے کہ کوئی نہیں؟ حرکت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہیں جی اے گل جی شاباش جی. آپ ایک جسم ہے جسم حرکت کرتا پہ تو تائی واہ ہوندی پی جی. چلو شاباش. والعارض للخارج الاخص قد العارض للحيوان بواسطة انه انسان وهي اخص من الحيوان. اچھا جی دوسری صورت ہے کہ وہ جو عارض ہو خارج اخص کے واسطے سے، شے کو عارض ہو خارج خاص کے واسطے سے، یعنی وہ جو شے کے اور عارض کے درمیان ہے نا وہ شے سے اخص ہے. شے سے جیسا کہ دیکھ عارض ہے کس کو؟ اس واسطے سے کہ حیوان انسان ہے. سنیں، اور حیوان انسان جو کہنا انسان کے واسطے سے حیوان کو عارض ہے. کون؟ دیکھ. بے انسان جب حیوان ہو تو وہ ہنستا ہے جی. سنیں ہی، لیکن انسان جو واسطہ ہے حیوان اور دیکھ کے درمیان جو واسطہ ہے کون؟ انسان. یہ معروض کون؟ حیوان. اس سے کیا ہے؟ یہ اخص ہے. کیا جی؟ اور وہ جو عارض ہے معروض کو خارج اخص کے واسطے سے، تو اس کی مثال کی مثال جیسے دیکھ جو عارض ہے حیوان کو اس واسطے سے کہ حیوان انسان ہے، کوئی انسان وہ اخص ہے حیوان سے کہ کوئی نہیں. اور وہ جو عارض ہے خارج اخص کے واسطے سے، جیسا کہ دیکھ جو عارض ہے حیوان کو اس واسطہ سے کہ حیوان انسان ہے،
اگرچہ عروج دیہ کا انسان کے لیے بواسطہ تعجب ہے اور عرض ذاتی ہے. یاد آیا؟ انسان کے لیے دیہ کیا ہے؟ عارض ہے، عرض ذاتی کہ کوئی نہیں. انسان کے لیے دیکھ عارض ذاتی ہے. اور حیوان کے لیے دیکھ. عرض غریب ہے، حد ہو گئی یار. حیوان کے لیے دیکھ، عارض غریب ہے، یہ تین غریب چل رہی ہیں نا یار. انسان کے لیے دیکھ عارض ذاتی ہے اور حیوان کے لیے عارض غریب ہے. کیونکہ تعجب کے آج ہوں تو پڑھتے پہ تعجب کے واسطے سے مثال پڑھی ہے جی. اور انسان اخص ہے حیوان سے جی. اور عارض خارج اخص کے واسطے سے، جیسا کہ دیکھ جو عارض ہے حیوان کو اس واسطے سے کہ حیوان انسان ہے اور انسان وہ اخص ہے حیوان سے. اچھا سوال ہے کہ یہ بات چل رہی ہے خارج کے واسطے سے، کس سے؟ خارج کے واسطے تو بین سطور سوال کا جواب لکھے. انسان حیوان سے خارج ہے، حیوان انسان سے خارج نہیں ہے، لیکن انسان حیوان سے خارج ہے، کیونکہ کل جز سے خارج ہوتا ہے. کل جزء سے خارج ہوتا ہے، جز کل سے، خارج نہیں ہوتا، لیکن کل جزء سے خارج ہوتا ہے. وہ کل جز میں داخل ہے تو خارج ہے کہ جی. تو جز تو کل وچ داخل ہے لیکن کل جز وچ داخل ہے تو کل جز کی بنسبت خارج ہے اور جز کل کی بنسبت داخل ہے، داخل ہے اور کل جز کی بنسبت خارج ہے. خارج ہے جی. کوئی گل ہے کہ پٹاکا چھوڑ جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہو گیا جی. تو غور کرنا کہ کل جز میں داخل ہے نہیں، تو جو داخل نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. خارج ہوتا ہے جی. ہے مطلب ہاں جی. والعارض بسبب المباين كالحرارة العارضة للماء بسبب النار وهي مباينة للماء. صبر. اور وہ جو عارض ہو مبائن کے واسطے سے، یعنی عارض اور معروض کے درمیان جو واسطہ ہے نا، وہ واسطہ معروض کا مبائن ہے. کیا ہے؟ مباين ہے. مبائن ہے. جیسا کہ پانی اس کو حرارت جو ہوئی ہے، پانی جو گرم ہوا ہے وہ ذات میں داخل نہیں ہے. ذات داخل ہو تو ہر پانی ٹھنڈا ہونا، اگر داخل ہر پانی ٹھنڈا ہوگا جی. تو سنیں یہ خارج ہے. اچھا بھی خیر دھیان کرنا. جیسا کہ حرارت یہ عارض ہے پانی کو، لیکن درمیان میں ایک واسطہ ہے. وہ کون ہے؟ نار پانی آپس میں ندی 751 ہے جی. نار پانی کے مبائن ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن نار کے واسطے سے پانی میں حرارت آئی ہے. سنیں جی. اے شاباش جی. اور وچ پتیلا واسطہ بنیا ہے. انہیں ایک پاسے فیض لیا تو دوجے پاسے آپ شدہ سڑیا ہے. نہ انہوں اندے وچ وڑن دیتا ہے تو نہ اینوں اندے اتنے ڈلن دیتا ہے. سنیا جی. یہ اندے وچ وڑدی یا انہیں مرنا سی یا انہیں مرنا سی. جی وہ اندے تو ڈلدا تاں بھی ایک نے مرنا سی. یہ وچ واسطہ ہے جن نے اندہ فیض اندے تک پہنچایا ہے تو دونوں وچ جڑا نا بھئی لڑائی نہیں ہوئی جی. پیرو کتنے پہنچ گئے. ہاں جی شاہبہ جی. اور وہ جو عارض ہے معروض کو مباین کے سبب سے، اس کی مثال جیسے حرارت جو عارض ہے پانی کو آگ کے سبب سے، حالانکہ آگ مباین ہے پانی کے. چلو جی. اور وہ جو عارض ہے، اب یہ 3 مثالیں دینی تھی وہ دی ہیں. سمجھے ہی بھئی حرکت جو ابیض کو عارض ہے، یہ درمیان میں جو واسطہ ہے وہ ابیض سے عام مطلق ہے. اور دیکھ جو حیوان کو عارض ہے، درمیان میں جو واسطہ ہے انسان وہ حیوان سے. اور حرارت جو پانی کو عارض ہے جس واسطے سے وہ ہے آگ. پانی اور آگ آپس میں مبائن ہے جی. چلو جی. اور وہ جو عارض ہے مبائن کے سبب سے، جیسا کہ حرارت جو عارض ہونے والی ہے پانی کو بسبب نار کے، اور نار مبائن ہے پانی کے. آشد لکھا ہے کہ یہ مثال ٹھیک نہیں فلانی اے مطلب ٹھوکا ٹھاکی دلائی رکھنی سی نا جی. اور وہ جو عارض ہے اور کی کرنا ٹھوکا ٹھاکی لانی سی نا جی. اس باب سے
جیسا کہ حرارت جو عارض ہے پانی کو آگ کے سبب سے اور آگ مبین ہے پانی کے اگے سمبا آرادن غریبتن لما فیہا من الغرابت بالقیاس الى ذات المعروض. بس یہ جو تین ہیں ان کا نام ہے اراض غریبہ. غریبہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذات معروض کی نظر سے ان میں غرابت ہے، بھی تھوڑیاں دور نے. وہ جڑا بچ واسطہ ہے نا وہ معروض کے مساوی نہیں ہے، کدی وہ خاص مطلق ہے، کدی عام مطلق ہے، کدی مبین ہے. اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ غریبہ کہتے ہیں. کیا کہ جی ان کا نام اراض غریبہ رکھا گیا ہے اس لیے کہ ان کے اندر غرابت ہے معروض کی جانب سے. سنیں او عارض معروض کو عارض ہو معروض کی ذات کی وجہ سے، عارض معروض کو عارض ہو جز کے واسطے سے، عارض معروض کو عارض ہو خارج کے واسطے سے، پھر وہ خارج مساوی ہے یا وہ خارج مبین ہے. تو کل کتنی ہوگی اراض؟ پہلی تین غریبین. جی چلو جی نام رکھا گیا ان تین کا اراض غریبہ بوجہ اس کے جو ان میں ہے مادہ بیان یعنی غرابت اور دوری بنسبت قیاس کرنے کے ذات معروض کے. ہاں جی شابہ جی. جو اس میں ہے یعنی غرابت نظر کرتے ہوئے قیاس کے معروض کی ذات کی طرف. والعلوم والعلوم لا يبحث فيها الا عن الاعراض الذاتیہ لموضوعاتها. بس اب یہ بات ہوگی درمیان سے. اب جہاں بات لانی تھی تو علوم جو ہوتے ہیں نا علوم نہیں بحث کی جاتی ان میں مگر ان کے موضوعات کے اراض ذاتیہ سے، ان کے موضوعات کے اراض ذاتیہ سے. پورے فن کے اندر جو مسئلے کا محمول ہے یا اس کا موضوع خود موضوع ہے یا اس کی جز ہے یا اس کا مساوی ہے یا اس کا تو تھوڑے کچھ اور بھی ہوتے ہیں اس میں، یعنی پورے مسئلوں میں دیکھیں گے تو وہی ہے جی. ہاں جی شابہ. علوم نہیں بحث کی جاتی علوم میں مگر ان علوم کے موضوعات کے اراض ذاتیہ سے. کس سے؟ اراض ذاتیہ سے. اور علوم نہیں بحث کی جاتی علوم میں مگر مگر ان اراض سے جو ذاتیہ ہیں ان علوم کے موضوعات کے لیے. اور لکھا ہے حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر سارا ٹبر کٹھا کر دے علم رل مل جان کے آپس جی. اور علوم نہیں بحث کی جاتی ان کے مگر ان کے موضوعات کے اراض ذاتیہ سے. فلہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم الى آخر اشارۃ الى الاعراض الذاتیہ و اقامۃ للحد مقام المحدود. بس شارح فرماتے اسی لیے تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ان عوارض حلتی تلحقہ لما کہ بھئی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے نہ جو بھئی عوارض ذاتیہ وہ ہوتے ہیں جو لاحق ہوتے ہیں شے کو شے کی ذات کی وجہ سے یا جز کے جز کی وجہ سے یا خارج مساوی کی وجہ سے. سنیں تو اب اراض ذاتیہ کون ہوتے ہیں؟ جو شے کو لاحق ہوتے ہیں ان وجہوں سے، ان وجہوں سے. تو یہ جو علامہ نے فرمایا تھا کہ کیا کہ ان کے عوارض سے وہ عوارض جو شے کو لائق ہیں. پیچھے چلنا کالت ہے جی کہ کل موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ہی اللہ تی تلحقہ اول ما یساوی اول. واپس آؤ بسم اللہ. یہ جو علامہ نے فرمایا ہے اس میں دو اشارے ہیں، ایک اشارہ ہے اور ایک جو ہے نا اقامت ہے. اشارہ ہے اراض ذاتیہ کون سے ہوتے ہیں، دوسرا یہ حد کو محدود کے قائم مقام کر دی ہے
بھئی یہ جو تعریف کی نا کہ ذاتی وہ ہوتی ہے جو ایسے ہوتی ہے، یہ خود محدود ہے، یعنی اسی سے عرض ذاتی سمجھ آ گئی ہے، اسی سے نہیں سمجھے. ایک دن عرض ذاتی کی تعریف کرتے تو یہ جو تعریف ساتھ کی اسی سے محدود بھی سمجھ آ گیا، کیا کہ عرض ذاتی کون ہوتی ہے؟ جو یہ ہوتی ہے. ہاں جی کیا اسی لیے تو مصنف نے فرمایا نوارد التی تلحقو رما ہوا. اور متنچ اس میں اشارہ ہے کہ اراض ذاتیہ یہ ہیں، اور دوسرا اشارہ ہے کہ نہ اشارہ نہیں، عطف ہے اشارے پر. دوسرا حد کو قائم کیا. کیا مقام محدود کے. کیڑا حد؟ حد او اللہ تی تلحقہ، محدود کون؟ عوارض ذاتی ہے، اس کا قائم مقام کر دیا جی. چلو جی، بس اسی لیے تو فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عوارض حلتی تلحقہ لما ہوا ہوا، وہ تو اسی اہل ذاتی ہی اشارہ ہے، سنیں اراض ذاتیہ کی طرف، اور قائم کرنا ہے حد کو مقام محدود کے. شب جی شب جی. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے نوارد التی تلحقو رما ہوا ہوا، اشارہ ہے اراض ذاتیہ کی طرف، اور قائم کرنا ہے حد کو مقام محدود کے. سنیں جی جی اے شاباش بس